السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قدم بقدم تفسیر آپ کا استقبال ہے سورہ بقرہ کی 38ویں آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اور ہم نے یہ بھی کہا کہ یہاں سے اتر پڑو، اگر ہماری طرف سے ہدایت آئے تو جو بھی اس کی پیروی کرے گا، اتباع کرے گا، اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی حزن و غم ہوگا۔ اگرچہ حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کر لی اور پروردگار عالم نے انہیں معاف بھی کر دیا، لیکن ایک اثر سامنے آیا کہ اب آپ جنت میں نہیں رہیں گے اور زمین پر بقیہ وقت گزارنا پڑے گا، کیونکہ اللہ نے اپنی ناراضگی کو معاف کر دیا۔ خدا ناراض ہوا، اس نے معاف کر دیا، لیکن جو اس کا اثر وضعی ہے، جو اس کا اثر ہے وہ باقی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی انسان نے شراب پی لی اور پھر شراب پینے کے بعد اس نے غور کیا کہ خداوند عالم ناراض ہو گیا ہے، اللہ کو ناراض کر دیا ہے، تو اس نے توبہ کر لیا۔ دوہرے اثر آئے، ایک اللہ کی ناراضگی اور دوسرے دیوانگی، مستی۔ توبہ کر کے اس نے اللہ کی ناراضگی کو تو دور کر لیا، لیکن جو اس کا اثر، جو اس کی مستی ہے، جو اس کی دیوانگی ہے، وہ باقی رہے گی۔ یا مثال کے طور پر اگر کسی نے غلط فعل انجام دیا، زنا کر لیا، تو روایتوں کے مطابق زانی کی عمر کم ہو جاتی ہے، کوتا ہو جاتی ہے، بالکل عمر کی مدت اس کے گھٹ جاتی ہے۔ توفیق حاصل ہوئی، اس گناہ کے بعد اس نے توبہ کر لیا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی، اور توبہ کرنے کے بعد اس نے معافی مانگ لی اور سچے دل سے توبہ کیا، اپنے گناہوں سے سچے دل سے اس نے توبہ کر لیا، معافی مانگ لی، تو اب خداوند عالم نے تو اسے معاف کر دیا، لیکن جو اس کا اثر وضعی ہے وہ باقی رہے گا۔ اثر کیا ہے اس کا؟ عمر کا کم ہونا، عمر کم ہو جائے گی، عمر کوتا ہو جائے گی۔ بہرحال اس طرح کی مثالوں سے انسان بحث کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے، سمجھا دیتی ہیں مثالیں۔ اگر کسی انسان نے جان بوجھ کر بجلی کا تار پاور پکڑ لیا اور پھر اس کو پکڑے رہا، اور پکڑنے کے بعد جب اس نے بجلی نے، اب وہ لاکھ معافی مانگتا رہے، خود میں شرمندہ رہے، اپنے آپ کو بچاتا رہے، لاکھ کرتا رہے، ممکن ہے خودکشی کی غرض سے جب آگے بڑھا ہو تو خودکشی کا گناہ ممکن ہے اس کے توبہ ہونے سے خدا معاف کر دے، لیکن جان نہیں بچے گی، پاور اس کو کھینچ کر لے جائے گا، اس کا خون چوس کے ختم کر دے گی بجلی۔ یہ اثر وضعی ہیں۔ بہرحال انسان توبہ کر کے گناہ کو معاف کروا سکتا ہے، لیکن جو اس کے آثار ہیں اس کو نہیں مٹایا جا سکتا۔ انسان کسی کے گھر میں جا کے خدا نہ خواستہ آگ لگا دے، تو اب گھر میں جو سامان موجود ہیں، قالین پڑی ہوئی ہے، الماریاں پڑی ہوئی، جو کچھ بھی وہ سامان جل گیا، راکھ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اب اس نے جا کے اعتراف جرم کر کے معافی مانگ لی، کوئی مرد مومن تھا جس نے معاف کر دیا، سب کچھ معاف کر دیا، تو معاف کر دینے سے جرم معاف ہو گیا، خدا بھی معاف کر دے گا، لیکن کیا جلا ہوا سامان واپس آ جائے گا؟ آگ کا اثر یہ تھا کہ اس نے جلا کے راکھ کر دیا، وہ سامان واپس نہیں آئے گا۔ جناب آدم علیہ السلام سے کہا گیا جنت میں رہو، کھاؤ پیو، لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اب چلے گئے تو اس کا اثر وضعی ہوگا۔ اس کا اثر کیا ہے کہ اب زمین میں جاؤ، وہیں رہو، زمین میں بھیج دیا گیا۔ ہر لغزش، ہر گناہ کے دو اثر ہوتے ہیں، دوہرا اثر۔
ایک اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے تو اس کا اثر وضعی ہوتا ہے۔ توبہ کرنے سے اللہ کی ناراضگی تو دور ہو جاتی ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے، لیکن جو اس کا اثر وضعی ہے وہ ختم نہیں ہوتا، اس کا اثر کہیں نہ کہیں سے ظاہر ہوتا ہی ہے۔ لہذا جناب آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ نے قبول کر لی، لیکن اس کا اثر یہ ہوا کہ اس جنت سے انہیں نیچے بھیج دیا گیا۔ اہبطوا منہا جمیعا، یعنی زمین سے پہ اتر جاؤ، نیچے ہو جاؤ۔ انسان توجہ کرتا ہے اگر ان آیتوں میں، کبھی کبھی کوئی کام، کوئی حرکت اتنے ایک لمحے کی ہوتی ہے، سیکنڈوں کی ہوتی ہے، لیکن ان سیکنڈوں کی حرکت کا جرم یعنی نسلوں میں اس کی سزا پائی جاتی ہے۔ جرم لمحوں میں کرتا ہے انسان، لیکن نسلوں میں اس کی سزا باقی رہتی ہے۔ غور کیجئے، اگر کسی انسان نے اپنی آنکھ میں چاقو مار لیا یا کسی نے مار دیا چاقو آنکھ میں، اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ چاقو مارنے میں کتنے سیکنڈ لگتے ہیں؟ چاقو آنکھوں میں مار لیا، کتنے سیکنڈ لگے، لیکن اثر کیا ہے کہ اگر بچپنے میں مارا ہے تو 80 سال کی عمر تک بھی زندہ رہے، اندھے ہی رہیں گے، آنکھوں میں روشنی پلٹ کر نہیں آئے گی۔ لہذا اس طریقے سے انسان غور کرے کہ نسلوں پہ اثر آتا ہے۔ تاریخ میں ایسی باتیں موجود ہے، تاریخ میں پتہ چلتا ہے کہ ایک جناب آدم علیہ السلام سے ترک اولا ہوا، جو بہتر تھا وہ نہیں کر بیٹھے، اس کا اثر آدم کی نسلوں پہ ہوا، باقی ہے۔ جناب آدم علیہ السلام سے کہا گیا اہبطوا منہا، آپ یہاں سے نیچے اتر جائیے، اتر پڑو، اب تمہاری نسلیں بھی ہیں جو وہ سب کے سب زمین پہ رہیں گی، تمہاری نسلیں زمین پر رہیں گی، تمہیں بھی وہیں رہنا پڑے گا، تمام انسانوں کو، جتنے بھی انسان آئیں گے سب کو زمین پر ہی رہنا ہے۔ ایک بار اس درخت کا مزہ چکھا، اب ساری زندگی محرومی کا مزہ چکھو۔ اللہ نے اس جنت کو جو عطا کیا تھا اس سے محروم کر دیا۔ البتہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جاؤ زمین پر، ہم تمہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ یاتینکم منی ہدی، قطعا، یقیناً، نون ثقیلہ ہے یہاں پر، یعنی تاکید، یقیناً تمہارے لیے ہدایت آئے گی، ضرور بھی ضرور ہم تمہیں ہدایت بھیجیں گے، ہدایت کا سلسلہ نہیں رکے گا۔ اثر وضعی یہ ہے کہ اب اس جنت میں نہیں رہو گے، لیکن ہم نے محروم نہیں کیا، تمہیں تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ ہادی اور ہدایت اور ہدایت کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے، انبیاء کو بھیجیں گے، قطعاً آئیں گے انبیاء، منی ہدن، ہماری طرف سے ہدایت کی ذمہ داری ہے، ہم نے ہدایت کو قبول کیا ہے اور یہ ہدایت آتی رہے گی، خدا کی جانب سے ہدایت آتی رہے گی، ذمہ دار اللہ ہے، لہٰذا ہادی بھی الہی ہونا چاہیے، ورنہ دعوت و فرعون بھی ہدایت کا کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا اہدکم الی سبیل الرشاد، ہم تمہیں ہدایت کی طرف لیں گے، لیکن ہادی خدا کی جانب سے ہونا چاہیے۔ سچی ہدایت اللہ کی جانب سے ہے۔ دنیا کے تمام علماء، خطباء، دانشور اگر اللہ کی باتوں کو چھوڑ کر وہ کسی اور کی باتوں کو بیان کریں گے تو قابل قبول نہیں ہوگی۔ دنیا قبول کر لے لیکن خدا کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں، اپنے خیالات کا اظہار کرے تو سب بیکار ہے۔ عالم ربانی سے ہدایت ملے گی، جو صرف ربانی ہے، یعنی جو خدائی باتیں کرتا ہے، الہی گفتگو کرنی پڑے گی عالم و ربانی کو بھی، تو بھی اس کو ہدایت ملے گی۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے لبوں کو جنبش نہیں دیتا ہوں، اگر کوئی کلام کرتا ہوں تو مجھ سے فوراً سوال کر لو تو میں تمہیں بتا دوں گا میں نے کہاں سے بیان کیا ہے، قرآن کی کس آیت سے میں نے اس مطلب کو بیان کیا ہے۔ ہماری تمام ہدایتیں سب اللہ کی جانب سے ہوتی ہیں، روایتیں قرآن کی جانب سے ہیں، لہذا قرآن کے مطابق اسے قبول کرو۔ اگر ہدایت قرآن کے مطابق ہے تو قبول کرو، روایت اگر قرآن کے مطابق ہے قبول کرو، ورنہ فَاضْرِبُوهُ عَلَى الْجِدَارِ، دیوار پہ دے مارو۔ انسان غور کر لے، حدیث بھی اسی وقت تک قبول ہوگی کہ جب انسان خدا کی بارگاہ میں قرآن سے مطابقت کر کے پیش کرے۔ جو پیغامات ہیں اس آیت میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ حرکت ایک ہوتی ہے لیکن اس کا اثر نسلوں میں باقی رہتا ہے۔ کسی سے ایک غلطی ہوئی تو اس کو نکال باہر دور نہیں پھینک دینا چاہیے، بلکہ
اس کو اپنے پاس رکھنا چاہیے، موقع دینا چاہیے تاکہ وہ اصلاح کر سکے، اس کو حق پہ راستے پہ آنے کا موقع دینا چاہیے۔ انسانوں کی ہدایت کے لیے خداوند عالم نے نبیوں کو بھیجا ہے، اور یہ ایک یقینی بات ہے، یاتینکم یعنی یقینی طور پر آئیں گے۔ ہدایت کی ذمہ داری صرف ہدایت اللہ کی جانب سے ہے، اور صرف اللہ کرتا ہے ہدایت۔ سکون، آرام دین کی پیروی میں ملتا ہے، قانون اور دین کے دستور پہ عمل کرنے میں سکون ملتا ہے۔ اگر انسان فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو میری ہدایت کو قبول کرے گا اس کو کوئی مشکل نہیں ہوگی، اس کے مطابق عمل، دین کے مطابق عمل کرنے سے انسان کو سکون ملتا ہے۔ رہبران دینی کی پیروی کرنے سے، جو دین کے رہبر ہیں، انسان کو مکمل سکون ملتا ہے۔ عملی پیغام ہماری زندگی کے لیے ہے کہ ہر عمل، ہر حرکت کا دو اثر ہوتا ہے، اور دونوں اثر، ایک اثر اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے، دوسرا اثر اس کا نتیجہ ملنا ہوتا ہے۔ اگر کسی کام سے ناراض ہو تو اس کا بھی نتیجہ، خداوند عالم ناراض ہے تو نتیجہ بھی الٹا ہوگا۔ لہٰذا توبہ اور معافی کے ذریعے اللہ کی ناراضگی کو تو انسان ختم کر سکتا ہے، لیکن اس کے اثر کو نہیں ختم کر سکتا۔ ہم اپنے آپ کو ہمیشہ آثار وضعی سے بچائیں، نیک کام کے ذریعے نیک اثر کو قبول کریں، لیکن برے کام سے اپنے آپ کو بچائیں کہ اس کے آثار برے ہوتے ہیں۔ خدایا ہمیں ہر قسم کے شر جنات و انسان سے محفوظ فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔